اس حوالے سے اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے سنیچنگ دیکھنے میں آ رہا ہے، جرم ہونے کے بعد جرم کو روکنا، اور ڈکیتوں کے حوالے سے جو ڈکیت ہیں، وہ راؤنڈ اباؤٹ 22 گینگز اگر ریکوری کی ریشو کی بات کی جائے، سینکڑوں لوگوں کو جو ہے ان کا لوٹا ہوا مال، منشیات پینے والے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی منشیات السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور آپ ناظرین۔ آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈی ایس پی گلگشت رانا ظہیر بابر۔ اگر بات کروں پولیس کی یا پولیس آفیسران کی تو ان کی کوششیں اور خدمات ایسی ہوتی ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے ہڈن رہ جاتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ کتنا محنت کر رہے ہوتے ہیں، کس قدر احسان و قربانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کو کس طرح مشکلات میں ڈال کر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے کرائم کی کیا اقدامات ہیں، کرائم کو روکنے کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، کیا ہرڈلز ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک رانا ظہیر بابر ڈی ایس پی گلگشت کی بات کی جائے تو بڑے دبنگ، جانباز اور محنتی آفیسر ہیں، اور اپنی محنت کے بل بوتے پر آج اس مقام پر فائز ہیں کہ پولیس میں تو اپنی خدمات سر انجام دے ہی رہے ہیں، لیکن سماجی اور فلاحی معاملات میں بھی، خدمات میں بھی پیش ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی اور فلاحی حوالے سے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کو کیسے مینج کرتے ہیں، اس کے لیے وقت کیسے نکالا، اور ان کے دل میں کیسے آئی کہ پولیس کے معاملات کے ساتھ جو کہ خود بذات خود اتنی ٹف ڈیوٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹف ڈیوٹی انہوں نے جوائن کی اور اس کو مینج بھی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرکل گلگشت کی، کیونکہ یہ ایک ہب ہے۔ رانا ظہیر بابر ڈی ایس پی گلگشت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات شروع کرتے ہیں، کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا صاحب، پولیس میں تو آپ اپنی خدمات سر انجام دے ہی رہے ہیں، لیکن سماجی اور فلاحی معاملات میں بھی آپ پیش ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، دونوں ڈیوٹیاں ہی کافی ٹف ہیں، کس طریقے سے دونوں معاملات کو آپ مینج کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک ایس ٹی پی او گلگشت کی بات ہے، گلگشت سرکل بہت ہیکٹک سرکل ہے ملتان کا، اور یہاں پہ اسٹریٹ کرائم اور ہر قسم کا کرائم بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ اس کی جغرافیائی حدود کچھ ایسی ہے، اور یہاں پہ نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور ایجوکیشن کا ہب ہے، اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل ہیں، آؤٹ سائڈرز لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈے اینڈ نائٹ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو کرائم کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو ہم نے اس ماہ میں بہت سارے گینگز اریسٹ کیے ہیں، جس میں موٹر سائیکل چھیننے کے گینگ ہیں، کار چھیننے کے گینگز ہیں، اور منشیات کے حوالے سے بھی ہم نے خاطر خواہ کام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات کرائم کی ویوز بڑھتی ہے، اور بعض اوقات جب ہم گیمز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ کرائم کی ویو کم ہو جاتی ہے، اور جو ملزمان جن کو ہم جیل بھیجتے ہیں، پھر جب وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں، پھر ان کو پکڑنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اب دوسری بات آپ نے کی کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو ہمارا جو پولیس کا جو فرض ہے وہ لوگوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ ہے، اور یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ترین کام ہے جو ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ مینج کرنے میں مشکلات پیش نہیں آتی؟ وہاں بھی ٹائم دینا، یہاں بھی ٹائم دینا، ٹائم تو دونوں شعبے مانگتے ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مصروفیت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ اب جب تک آپ اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا ٹائم، اپنی فیملی کا ٹائم، اپنی جو دوستوں کا ٹائم، سب کچھ ہی آپ جو ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی جو نیند ہے، آرام ہے، سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گی، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ گلگشت جو سرکل ہے وہ ایک ہب ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہاسٹل بہت ہیں، کالجز بہت ہیں، سکولز بہت ہیں، شاپنگ مالز بہت ہیں، کھانے پینے کے پوائنٹ بھی بہت ہیں، تو کرائم کی ریشو بھی زیادہ ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پولیس کس طرح سے متحرک ہے، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سنیچنگ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بازاروں میں، روڈز پر کافی حد تک اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک پریونٹیو میئرز ہوتی ہیں کہ جرم کو ہونے سے پہلے اس کو مینیج کرنا، اس کو ہم باقاعدہ پیٹرولنگ کے ساتھ مینیج کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو سابقہ ریکارڈڈ لوگ ہیں جو پہلے سے جیل بھجوائے جا چکے ہیں ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، جو کرائم میں انوالو ہیں ان کو پہلے ہی ان کے گھروں پہ اور جو ان کے مسکن ہیں، رہائش گاہیں ہیں، ان پہ ٹریس کر کے ان کی لوکیشنیں لے کے ان کو قبل از وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس سے کرائم کی شرح نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جرم ہونے کے بعد جرم کو روکنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں ہم جو ہے سائنٹیفک انداز میں تفتیش کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ موبائل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ جو CCTV کیمراز ہیں جو لوگ اپنے گھروں کے سامنے لگا لیتے ہیں، جو دکانوں کے سامنے لگتے ہیں، مارکیٹوں میں لگتے ہیں، آج کل جو ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہے۔ بلکہ میں عوام الناس کو یہ اپنے سے پیغام بھی دوں گا کہ اپنے گھروں کے سامنے، دکانوں کے سامنے، بازاروں میں، روڈز پہ اپنی سیکورٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ کیمرے لگائیں۔ اس سے ہمیں ڈیٹیکشن میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور بہت جلدی ہم ایسے گینگز جو واردات کرنے کے بعد موو کرتے ہیں تو جس روٹ پہ وہ جاتے ہیں ہم آخر کار ان کے مسکن تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں کئی 100 کلومیٹر بھی سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، اگر پچھلے 3 سے 4 مہینوں کی بات کی جائے تو ڈکیتوں کے حوالے سے جو ڈکیت ہیں کتنے گینگ پکڑے گئے، اس حوالے سے کیا؟ جی، سرکل گلگشت میں ابھی تک ہم جو رابری کے حوالے اور ڈکیٹی کے حوالے جو گینگز ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ 22 گینگز ہم گرفتار کر کے بھیج چکے ہیں۔ ابھی 3 گینگز ہمارے پاس پائپ لائن میں ہے، جس میں ایک کار چھیننے والا گینگ ہے جس سے ہم ابھی چند روز پہلے ایک ویگن آر گن پوائنٹ پہ چھینی گئی MPS روڈ سے، وہ الحمدللہ ہم نے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور وہ ویگن آر بھی ہم نے برآمد کر لی ہے۔ اس کے بعد اسی گینگ نے ایک کار جو ہے گن پوائنٹ پہ سیتل ماڑی کے علاقے سے چھینی، وہ کلٹس بھی ہم نے برآمد کر لی ہے اور مزید ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سے بہت سارے انکشافات ہوں گے۔ تو جو آپ کی پریونشن ہے وہ جب ہم گینگز کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے لازمی طور پر کرائم نیچے آتا ہے۔ اچھا سر، اگر ریکوری کی ریشو کی بات کی جائے موبائلز کے حوالے سے، بائکس کے حوالے سے اور کیش کے حوالے سے، اس کی کیا پروگریس ہے تھانہ گلگشت کی؟ جی، اس میں ہم مختلف پچھلے 6 ماہ میں کئی ہم نے پریس کانفرنسز کی ہیں جس میں سٹی پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر صاحب نے جو سینکڑوں لوگوں کو جو ہے ان کا لوٹا ہوا مال واپس کیا ہے، جس میں ہم نے بہت سارے موبائل واپس کیے ہیں، بہت ساری موٹر سائیکل چھینی ہوئی گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل تھیفٹ کی ہوئی واپس کی ہیں، کاریں ہم نے واپس کی ہیں۔ تو جیسے جیسے جرم ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان سے برآمد شدہ مال لوگوں کو واپس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے جب لوگوں کو ان کا لوٹا ہوا مال واپس ملتا ہے تو ان کا پولیس پہ اعتماد ہی بڑھتا ہے اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ سیکورٹی فیل کرتے ہیں، محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک ایشو اور آ رہا ہے جو کہ میں آپ کی توسط سے شہریوں کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ لوٹا ہوا مال واپس ہو جاتا ہے، لیکن ریکوری کے حوالے سے بڑے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جتنا مطلب ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ مطلب اگر 50,000 کی ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے تو وہ 50 لاکھ لکھوا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ریکوری ریشو جو ہے ریکوری کرنے میں پولیس کو ان معاملات کا سامنا ہے کہ جتنی ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے جن کے گھر جو سائلین ہوتے ہیں، جو متاثرین ہوتے ہیں، وہ اتنا مال نہیں لکھواتے۔ اس حوالے سے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، ان کی بھی ریکوری ہو سکے۔ جی، یہ آپ نے بہت اہم نقطے پہ روشنی ڈالی اور ذکر کیا ہے اور یہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ بڑی آپ کی دانش مندی ہے کہ آپ چیز کو بھی سمجھتی ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معاشرتی طور پہ ہم بہت معاشرتی استحصال کا شکار ہے اخلاقیات کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک اخلاقیات اتصال کی نوعیت ہے کہ جو ہمارے پاس مقدمے درج ہوتے ہیں ان میں 70-80% جو مقدمات ہیں ان میں بوگس چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر کسی کا 1,00,000 روپے کا نقصان ہوا ہے تو وہ 10 لاکھ لکھوا دیتا ہے، کسی کا 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو وہ 1 کروڑ روپے لکھوا دیتا ہے، اور یہ سب چیزیں بالکل منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ جب ملزمان کو پکڑتے ہیں اور جب ہم ان کو مدعیوں کے سامنے کرتے ہیں کہ اور مدعی جب وہ ملزمان ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اتنا چوری کیا تھا، وہ پھر مدعی مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے زیادہ لکھوایا تھا، ہمیں فلاں فلاں بندے نے کہا تھا۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، سچی بات کریں گے تو اس میں خیر ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس ایسے سائلین کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے کوئی کارروائی ہے؟ کارروائی تو زیر دفعہ 282 تاجرات پاکستان ان کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کارروائی کرنے لگیں تو میکسیمم مدعی جیل چلے جائیں گے
اور جیسے آپ کا کام اور بڑھ جائے گا. کام بڑھ جائے گا. جی بالکل ایسے. جی بالکل, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. رانا ظہیر بابر ڈی ایس پی گلگشت ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک. باتوں کا سلسلہ جہاں سے قطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. رانا ظہیر بابر ڈی ایس پی گلگشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کر رہے تھے کرائم کے حوالے سے, کرائم کی روک تھام کے حوالے سے. آج کل جو سب سے بڑا ایشو جا رہا ہے اس پہ بھی ان سے بات کرتے ہیں. منشیات فروشی ایک بڑی لعنت ہے جس پہ آج کل کی جو یوتھ ہے, آج کل کے جو شہری عوام ہے, وہ اس میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوئی نظر آتی ہے. تو پولیس کا منشیات کی روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ ایک بڑا قدم جو میری نظر میں آیا ہے, جو سی پی او صادق علی ڈوگر اور آپ کی کوششوں سے سامنے آیا ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر DRC, اس کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ منشیات فروشوں کو روک تھام کے لیے جو پولیس کے اقدامات ہیں, پہلے اس پہ بات کریں گے, اور پھر جو منشیات پینے والے ہیں اس کے حوالے سے جو آپ کے اقدامات ہیں اس پہ بات کریں گے. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ جو گلگشت کا علاقہ ہے یہ ایجوکیشن کا ہب ہے, اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بھی منشیات سپلائی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم پوری کنسنٹریشن اور تمام سورسز کو استعمال کر کے جو منشیات فروش لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے گزشتہ دنوں میں 3 کلو سے زائد آئس ہم نے جو ہے وہ برآمد کی. ابھی چند ایک دن پہلے 4 kg جو ہے چرس ہم نے ریکور کی. اور خاص طور پہ مختلف ایجنسیز کی جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو منشیات فروش لوگ ہیں ان کے متعلق انفارمیشن آتی رہتی ہیں, انہیں بھی ہم گرفتار کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے اپنے سورسز بھی ہوتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو منشیات پینے والے لوگ تھے ان پہ بھی مقدمات درج ہو جاتے تھے. لیکن اب ملتان پولیس میں خاص خوبصورت امتزاج پیدا ہو گیا ہے. سٹی پولیس آفیسر ملتان جناب صادق علی ڈوگر اور YCDO یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ملتان کی نون آرگنائزیشن ہے جو سرمنٹ پہ کام کر رہی ہے, انہوں نے دونوں کی باہمی اشتراک سے YCDO اینڈ پولیس ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے, جہاں پر جو منشیات جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ایڈکٹس ہیں, ان کو ہم روڈ سے اٹھا لیتے ہیں. جو انجیکشن لگانے ہیں وہ ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں, اور جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور ابھی بھی ہمارا جو یہ ہاسپٹل ہے اس وقت 140 لوگ وہاں پر زیر علاج ہیں. تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی دونوں حوالے سے کمر توڑی جا رہی ہے. جو ان کے کسٹمر ہیں ان کا علاج کر کے ان کو استحصال کا شکار کیا جا رہا ہے, اور جن کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ منشیات بیچ رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہیں. اچھا ناظرین, سب سے مزیدار بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رانا ظہیر بابر جو کہ DSP گلگشت ہیں, اور CTO پولیس آفیسر جو صادق ڈوگر ہیں, ان کے امتزاج سے انہوں نے بتایا کہ پولیس اور YCDO کے امتزاج سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے منشیات پینے والوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے. جس YCDO کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے جو آنر ہیں, اس کے جو CEO ہیں, وہ خود رانا ظہیر بابر صاحب ہیں, جس کا میں نے آپ کو اوپننگ میں ذکر کیا کہ یہ فلاحی اور سماجی معاملات میں بھی پیش ہیں. پولیس کی خدمات بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں, اپنے سماجی اور فلاحی خدمات جو ہیں وہ بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان سے DRC کے حوالے سے, جہاں منشیات پینے والوں کا علاج ہو رہا ہے. سر تھوڑا سا بتائیے گا, میں نے پچھلے دنوں وزٹ کیا تو مجھے پتہ چلا وہاں پہ ایک بیچ مطلب اس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے, بالکل وہ فٹ فاٹ ہو کے وہاں سے ڈسچارج ہو چکا ہے. جی ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 350 سے زائد مریض آ چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 170-80 پیشنٹ ہم ڈسچارج کر چکے ہیں. اور ڈسچارج ہونے والے جو پیشنٹس ہیں ان کا بھی ہم فالو اپ لے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ ایڈکشن میں مبتلا ہو جائیں. تو اس میں بہت سارے جو ہمارے ایڈکٹس لوگ ہیں جن کو ان کی فیملی لینے نہیں آئی, جنہوں نے انکار کر دیا یا جن کی فیملی ٹریس ہی نہیں ہوئی, ان کو ہم نے مختلف کاموں پر لگا دیا ہے, مختلف ان کو جابس دے دی ہیں, اور کوئی مختلف جو ہے ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں,
کچھ جو ہے کچھ سیکورٹی کمپنیز میں جو فٹ ہیں مینٹلی اور فزیکلی سیکورٹی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وائی سی ڈی او کے مختلف ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان میں مختلف جو ٹیکنیکل کام ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور جو بہتر ہو رہے ہیں ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس میں ایک الگ طریقے سے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ہم منیمم 3 سال تک جو ہے اپنے لائزون میں رکھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے یہ دوبارہ ایڈکشن میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سر کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ملتان کے روڈز، فٹ پاتھ، پارکس بھرے پڑے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں توسیع کرنے کی گنجائش ہے، یا کی جا سکے گی، یا کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی، یہاں پر اس جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ میکسیمم 80 پیشنٹ کی ہے، لیکن یہ کیونکہ ہمارے پاس رش زیادہ ہے اس لیے ہم نے 80 پیشنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں 140 پیشنٹ ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو نشے کا عادی شخص ہے وہ جو اس گرمی اور دھوپ میں روڈ پہ مر جائے، اس کو اٹھا کے ہم اپنے آغوش میں لے لیں، اور چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہم اس کی خدمت کر کے اور اس کو ایک مفید شہری بنا سکیں، اس پیٹرن پہ ہم جو ہے پیشنٹس کو اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہاں پر کیونکہ یہ سارا کا سارا کام جو ہے وائی سی ڈی او ان کے تمام اخراجات بیئر کر رہا ہے، اور ایک جو ہے مقامی آرگنائزیشن ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ، سرکاری ملازم ہیں، تاجر ہیں، سب لوگ مل کے اس اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی سرکاری یا نیم سرکاری یا غیر ملکی کوئی معاونت حاصل نہیں ہے۔ تو اس کار خیر میں جو ہے ہر مکتبہ فکر کو جو ہے وہ آ کے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کی توسیع ہونا ضروری ہے۔ اور جو ہمارے پاس جگہ ہے، اگر اس کے سیکنڈ فلورز کو کنسٹرکٹ کر دیا جائے تو اس کی کیپیسٹی 200-250 لوگوں تک جا سکتی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ابھی۔ اچھا رانا صاحب، ایک سال اور جو کرنا چاہوں گی، پولیس بذات خود ایک بڑی ٹف ڈیوٹی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں، تو میں چاہوں گی پولیس کے حوالے سے، پولیس افسر جتنا محنتی ہوتا ہے، جام باز ہوتا ہے، جس طرح سے مشکلات کو سروائیو کرتے ہوئے، سامنا کرتے ہوئے وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اپنی کیا مشکلات ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں ہیں، عوام سے ہڈن ہیں، پوشیدہ ہیں، عوام اس کو سمجھتی نہیں ہے کہ ایک پولیس آفیسر کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، دشواریوں کو فیس کرتے ہوئے انہی کی بھلائی کے لیے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جی، پولیس افسر جو لوگوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بالکل ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ ہر وقت ایک حالت جنگ میں ہے، اور اس نے یونیفارم پہن لی ہے، اور یونیفارم پہننے کے بعد وہ جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک وردی والے شخص کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جبکہ جرائم پیشہ لوگوں کو ایک وردی والے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ اس کو آرام سے نظر آ جاتا ہے، اور اس طرح اچانک جو ہے ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم جب اپنی لوگوں کی جان، مال، عزت کے تحفظ میں گشت کنہ ہوتے ہیں تو اچانک ہی کسی جرائم پیشہ آدمی سے ٹاکرا ہوتا ہے اور آپس میں مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ معاملات میرے ساتھ بھی اپنی لائف میں متعدد بار ہو چکے ہیں، اور ہر وقت ہم اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کے لوگوں کی تحفظ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس ساری کوشش کے پیچھے صرف لوگوں کا مفاد ہے، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جو پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اس کے علاوہ بھی عید تہوار ہیں، آپ کے اپنوں کا ٹائم ہے، آپ لوگ وہ مینیج نہیں کر سکتے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملتی، کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ کیونکہ نیند ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کی جو سروس ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے۔ جی بالکل، کارکردگی بالکل متاثر ہوتی ہے، جب کوئی بھی شخص ایگزاسٹ ہوتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ فیملی سے دور ہوتا ہے، تو اس کو نفسیاتی طور پہ سٹریس میں ہوتا ہے، اور اس سٹریس کے نتیجے میں جو آنے والے سائل ہیں ان سے وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر پاتا، وہ پھر ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی اس کا رویہ جو ہے وہ بگڑتا ہے، تو اس کے بالکل اثرات ہوتے ہیں۔
اور کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک غریب ملک ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہے، تو جتنے وسائل ہیں ان وسائل میں رہ کر، جو منیمم وسائل ہیں ان وسائل میں رہ کر ہم اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہے ہیں. اور سب سے جو خوبصورت بات میں اور بڑی جو ہے دل دکھانے والی بات آپ کو کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی محکمے ہیں سب محکموں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ہر شخص اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن پولیس کی ایک واحد ایسی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی ختم نہیں ہوتی. اگر میں یہاں سے رات کے 12 بجے جھاگ کے پہلا لقمہ منہ میں لیتا ہوں اور کوئی بندہ لٹ جاتا ہے تو پھر مجھے وہ لقمہ چھوڑ کے ان ڈاکوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ تمام لوگوں کو محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری جو سیکریفائسز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور غلطیاں کوتاہیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں. سر سب سے اینڈ پہ ایک پیغام چاہوں گی پولیس کی طرف سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کے پیارے پاکستانیوں کے لیے. جی، میرا یہی پیغام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. تو میرا سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز میں ایک چیز مد نظر رکھے کہ ہر شخص کو آپ کی ذات سے فائدہ ہونا چاہیے، کسی شخص کو آپ کی ذات سے نقصان نہ ہو، کسی شخص کو آپ کی ذات سے دل نہ دکھے. اور اگر تمام لوگ جو ہے اس پیٹرن پہ اپنی لائف کو لے آتے ہیں تو ہمارا ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق پائے گا. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور کرائم کے حوالے سے، شہریوں کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، اپنی ہرڈلس کے حوالے سے بہت سی انفارمیٹیو باتیں بتائیں. جی بالکل، ڈی ایس پی گلگشت رانا ظہیر بابر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات کی سرکل گلگشت کے حوالے سے، یہاں پر کرائم ریشو کے حوالے سے، اس کی روک تھام کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، منشیات کی روک تھام کے حوالے سے، ریکوری ریشو کے حوالے سے. اور انہوں نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں سب چیزیں بتائیں کہ منشیات کے حوالے سے کس طریقے سے پولیس متحرک ہے، منشیات فروشوں کے خلاف کس طرح سے کریک ڈاؤن جاری ہے، کس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور جو کرائم پیشہ افراد ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کے خلاف کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے این نیوز، اور آپ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کسی بھی ماؤنٹینرنگ ایریا میں جائیں آپ، تو آپ کو اس کا کیسا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ دیوار کے اوپر اگر آپ نے اچھا گرین اور چشمہ، تراوت فیل ہوتی ہے آپ کو جو ہے نا وہ روح تک جو ہے نا وہ آپ کی جو دیوار پہ آپ نے سینری لگائی ہوتی ہے جس میں کوئی جنگل کا ویو ہوتا ہے، بیچ میں پانی کی کوئی آبشار ہوتی ہے، تو آپ کمرے میں بجائے کسی گیسٹ پہ فوکس کرنے کے یا اپنے ہوسٹ پہ فوکس کرنے کے، آپ بار بار دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک آپ کامر پلیئر لے رہے ہوتے ہیں. اب اسے اسپرچول پلیئر کہہ لیں، کامر پلیئر کہہ لیں، آپ وہ فیل کر رہے تھے. میں یہ اس میں گزارش کروں گا کہ سی ایم صاحبہ کا، پنجاب گورنمنٹ کا یہ ہے کہ آپ میکسیمم پلانٹیشن کریں جس سے آپ کے شہر